میں پھر کہوں گا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں, جو ریسرچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو گوگل پہ ابھی ہمارے سننے والے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ذرا سیکنڈ چیک کر لیں. دنیا میں جو ایوریج ایج ہے عورت کی زیادہ ہے, مرد کی کم ہے. جو سٹریس چیلنج برداشت کرنے کی صلاحیت ہے عورت کی زیادہ, مرد کی کم ہے. دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کپل ہے اور اس میں سے فرض کیجئے کہ مرد اللہ کو پیارا ہو گیا, عورت سروائیو کر جاتی ہے, بچ جاتی ہے. لیکن اگر فیمیل چلی گئی ہے, مرد نہیں بچتا. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ 70-80% لوگ بیچارے, آپ نے بوڑھے بابے کم دیکھے ہوں گے, بوڑھی مائیں زیادہ دیکھی ہوں گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کی, تو لیکن تب تو مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تو سیریس بھی نہیں ہوتے, کمیٹڈ بھی نہیں ہوتے, اور عورتیں زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ پھر کہہ لیجیے کوئی واقعہ تو وہ کیا ایک ایلیمنٹ ہے, انفرادی ایک واقعہ ہو سکتا ہے, عورتوں پہ زیادہ دباؤ آ جاتا ہے معاشرتی, نہیں کیا جا سکتا اس کو. ہم یعنی ہم دیکھیں, ہم چاروں بیٹھے نا اس وقت, ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے جس پہ مختلف طرح کے بٹنز ہیں. ہم اس کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ یہی ہوتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک ہی واقعہ ایک کے لیے بڑا نارمل ہے, دوسرے کے لیے جذباتی حادثہ ہے, تیسرے کے لیے اس میں لرننگ ہے, چوتھا ممکن ہے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, بچے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, 25 سال مجھے پڑھاتے ہو گئے, جج صاحب کو 40-45 سال اس کام میں, وکالت, جوڈیشری. میں نے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں. بریک اپ ہوا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ناکام محبتیں عورتوں پر ہی زیادہ بھاری پڑتی ہیں؟ نہیں جی, میں آپ کو واضح کر دوں, میں نے کوئی دیوتاسنی نہیں دیکھی, دیوتاس دیکھے ہمیشہ. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے, یہ جو ایک چیلنج ہے ایموشنلی, یہ میری آبزرویشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, ہم ایک ایشین کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور اگر ہم لوگ اپنے نارمز اور ویلیوز اور کلچر کو دیکھ کے چلیں, اور اگر کوئی ریلیشن شپ اس طرح سے چل رہا ہو, اور اگر بریک اپ ہو جاتا ہے, تو سب سے زیادہ پریشر, سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے, وہ لڑکی کا ہوتا ہے, وہ کسی خواتین کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایموشنلی بھی وہ اتنی میلو ہو جاتی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی, اپنے فیوچر گولز کو کنٹینیو نہیں کر پاتی, کوئی اور نیا رشتہ نہیں دیکھ پاتی صحیح طریقے سے, یا وہ ہیل نہیں ہوتی اپنے ایکس سے, اور نیا جب تک نہیں ملتا, مطلب وہ ہر طرح سے ٹربل میں آتی ہے. تو یہ بھی تو ایک اگین یہ ایک انفرادی کیس ہو سکتا ہے جی. دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کو واضح کروں, اس میں ایسے کیسز ہیں جس میں فیملی ساتھ بیٹھتی ہے, جو کہتی ہے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی آگے پڑی ہے, ہم آگے دیکھتے ہیں. چند دن پہلے باقاعدہ اس پہ کئی لوگوں نے بلاگز لکھے, کالم لکھے. انڈیا میں ایک واقعہ ہوا جی, جیسا کہ یہ بڑا مزے کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ کسی گھر میں ایک بچی انہوں نے رخصت کی بڑے دھوم دھام سے, اور وہ نہیں چل سکی شادی. وہ باپ کو پتہ لگا کہ اس کو ایک بڑا مینٹل پریشر, اور اس کو ایک سٹریس, اور اس کو شدید ایک نفسیاتی دھچکا لگا ہے وہاں ٹائم گزارنے کے بعد. وہ واپس لیا. انہوں نے پورے خاندان کی, جیسے بارات پہ اور ہم سارے فنکشنز کرتے ہیں, پورا فنکشن انہوں نے کیا, اور فنکشن کر کے کہا کہ بیٹے ہمیں آپ کی زندگی, آپ کی صحت زیادہ پیاری ہے, آپ واپس آ گئے ہو, ہم اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں, زندگی کو آگے دیکھتے ہیں. میں نے کیس خود دیکھا, میرے قریبی دوستوں میں سے ایک شادی ہوئی ہے جی, دونوں میرے دوست ہیں. 1 سال کے بعد بیٹا بیٹی دونوں آ گئے ہیں, میل جو ہمارے دوست ہیں, یعنی جو بیٹے کا والد ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں. انہوں نے آ کے کہا کپل نے کہ انکل ہم نہیں ساتھ چل سکتے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک مارجن ہے جو کچھ جگہ پہ پیدا ہونے لگ پڑا. یہ جو سوشل پریشرز ہیں, یہ بھی مختلف جگہ پہ, مختلف کلچر میں, ذات برادریوں میں, ایکسپوجر سے مختلف, ایک سے نہیں ہے. سو سننے والے, میں ضرور کہوں گا والدین سے اگر میں بات کروں, اپنے بچوں کو, وہ کسی بھی فرض کیجئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی چیلنج کا, کسی ایموشنل ٹراما کو فیس کرتے ہیں, پھر بھی آپ کی بیٹی ہے, وہ پھر بھی آپ کا بیٹا ہے, اس پہ آپ گڈ اور کاٹا نہیں مار سکتے کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سینے سے لگانا ہے, اور اس مشکل میں سے, اس کنویں میں جہاں گرے ہوئے اس میں سے نکال کے باہر پھر زندگی کے قابل کرنا. اور جو کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں, جیسے ہماری دونوں ہوسٹ نے کہا کہ بعض ہماری بیٹیاں بڑا مشکل میں چلی جاتی ہیں, ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, سوشلی زیادہ چیلنج آتا ہے, جہاں پر فرض کیجئے کہ پتہ لگ چکا ہے سب کو پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کی اب شادی ہونی ہے اور علیحدگی ہو گئی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں زندگی کو فیس کرنا ہے. یہ آپ کے لیے جو پین آئی تھی کینڈی ہے, اس میں بھی لرننگ تھی, اس میں بھی کوئی مصلحت تھی. یہ بھی آپ کی شاید وہ ایک سول سروسز میں کہتے ہیں مڈ کیریئر کورس آ گیا, تو آپ نے وقت سے پہلے ایک ایسا کورس کر لیا جو نہ یونیورسٹی کروا رہی تھی, نہ کالج کروا رہا تھا, نہ کسی کتاب میں تھا. آپ کا سبق ایسا آپ کو مل گیا جو آپ کی زندگی بھر کام آئے گا. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. سر ابھی ہم یہاں پر ریلیشن شپ فیلیئرس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے فیلیئر سے پہلے کا سٹیپ ہے چیٹنگ. تو چیٹنگ کے ریزنز کیا ہیں, اور چیٹنگ آخر سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, کچھ لوگ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے, وہ مینوپولیٹو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو, میں آپ کو ایک واضح کر دوں, میرا یہ تھیسس ہے جی, وہ سب کے سب لوگ
جو آخر کار ہمیں بڑے برے لگتے ہیں، اگر ان پہ ریسرچ کی جائے، کسی سائیکالوجسٹ کو بٹھا کے ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کیا جائے، ان کی روٹس کو ڈھونڈا جائے، وہ سب قابل ترس لوگ ہوتے ہیں. ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کو ایک مکہ مار دیا جائے، ہمارا دل کرتا ہے ان کا سر پھوڑ دیا جائے. اگر ڈھونڈا جائے تو کسی کو برا بچپن ملا ہے، کسی کو برے حالات ملے ہیں. سب سے بیٹا سب سے بڑا چیلنج، کچھ بچے تیار ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں. میرا یہ جملہ ہے، کسی کتاب میں نے اس کو لکھ دیا، اتنا ایک بم پھٹنے سے نقصان نہیں ہوتا جتنا بچے کی شخصیت پہ ایک کلیش جو ماں باپ کا ہے، نفرت والا تعلق ہے، وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، ایک مینٹل ٹارچر ہے، جس میں انسرٹینٹی ہے، جس میں فیئر ہے. وہ لڑکا یا لڑکی یہ دونوں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو واضح کر دوں، میرا تھیسس بالکل یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہم کسی کو ظالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ مین ٹو مین یہ کیپیسٹی ویری کرتی ہے. ایک مینوپولیٹو شخصیت بن گئی ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ ریلیشن شپ کی بھی بیماری ہے، وہ بناتے ہیں توڑتے ہیں، بناتے ہیں توڑتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ کن ان کی بات کریں، مردوں کی یا عورتوں کی؟ دونوں میں پائی جاتی ہے، دونوں میں پائی جاتی ہے، دونوں میں ایشوز، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے جی. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا پروگرام کیونکہ وومن اورینٹڈ، فیمیلز اورینٹڈ ہے تھوڑا سا، تو آپ کی تو مجبوری ہے آپ نے اور اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک جج نیوٹرل انسان کی طرح ہی اوپینین دوں گا. میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں صرف میلز کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں، یا میں نہیں کہہ سکتا میں فیمیلز کی، میں دونوں کے ساتھ، دونوں جہاں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں، دونوں جہاں غلط ہیں وہاں غلط ہیں. آپ سے بھی اس کا میں لیتی ہوں، جس سے انہوں نے بات کی، بنایا توہرا بنایا اور پھر مطلب نئے سے نیا ایک ریلیشن شپ بنایا، تو آپ کے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہوں گے. سارے کیسز میں اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. اور یہ جو بے وفائی والی بات ہے، یہ شادی کے بعد بھی بچیاں شکایت کرتی ہیں خاوند بے وفا ہے، اور شادی ہونے سے پہلے بھی بعض اوقات ان لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے بچوں کو، مطلب چیٹنگ میجرز آ جاتے ہیں، چیٹنگ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. لیکن چیٹنگ کا جو تھریش ہولڈ ہے یہ ویریبل ہے، اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کس چیز کو چیٹنگ سمجھ کے ایک ناقابل اصلاح، ناقابل معافی قرار دے رہے. اس کے اوپر ایک رشین آتھر کی کتاب ہے، سائیکالوجی آف مرڈر. وہ ہمارے لیے جو لوگ کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا جج ہیں، وہ کتاب بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کہ ایک ہی سچویشن میں 10 کیسز کو اسٹڈی کیا گیا. اور کیس بیسک یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اور اس کے دوست کو مرڈر کر دیا اس بنیاد پہ کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے ایکسٹرا میریٹل. تو ہسبینڈ جیل چلا گیا، اس ہسبینڈ کا پورا انٹرویو ہے، وہی پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے. تو اس نے دونوں کو مرڈر کر دیا. ایک تھا اس کو بیوی سے بہت محبت تھی لیکن اس نے اس بندے کو ضرور مرڈر کر دیا. یہ سیکنڈ کیس ہے. تھرڈ کیس یہ ہے کہ بیوی سے دل برداشتہ ہوا، بیوی کو مرڈر کر دیا. اب یہ دیکھیں بات ایک ہے صرف چیٹنگ، لیکن اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تھریش ہولڈ ڈیفرنٹ ہے. ایک ایسا آدمی ہے جس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم چیٹنگ کر رہی ہو، کب سے کر رہی ہو، میں نے تیرا بینک بیلنس دیکھا، اتنا پیسہ ہے تیرے پاس، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کے اس کام کو چلاتے رہیں. سر سوری ٹو کٹ یو آؤٹ، ہمارے ساتھ ابھی ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام مہوش ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ